من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبسہ مکی ہے۔ عبسہ وتولی، پیغمبر علیہ السلام تھوڑا ماتھے پہ انہوں نے بال ڈالے، وہ ترش روح ہوئے اور انہوں نے بے رخی کی، تھوڑا منہ موڑا۔ ان جاءہ الاعمی، یہ کہ ان کے پاس ایک نبینہ شخص آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ سنور جاتا آپ کی بات سن کے، او یذکر، یا وہ نصیحت قبول کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا یا وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے منہ موڑ لیتے ہو، آپ اس سے غفلت برتتے ہو۔ کلا، ایسا نہیں کرنا، ہرگز ایسے نہیں کرنا۔ انہا تذکرہ، یہ کلام پاک تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں درج ہے۔ مرفوعات مطہرہ، جو بلند اور پاکیزہ ہیں۔ بایدی سفرہ، جو لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ کرام بررہ، جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، لعنت ہو اس پر، وہ کیسے حق کا انکار کرتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قریشی سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ روایات میں ان کے نام عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور امیہ بن خلف اور ابی بن خلف ملتے ہیں۔ یہ لوگ بعد میں اسلام اور نبی علیہ السلام کے بدترین دشمن ثابت ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب قریشی سردار اسلام دشمنی کی حد تک نہیں پہنچے تھے۔ اسی دوران سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پھپھی ذات بھائی تھے، یعنی پھپھی کے بیٹے، اور ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے آئے نبینے کو اب نہیں پتہ کہ پاس کون بیٹھا ہوا ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آیت کا مطلب پوچھا، اور جو لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی عبداللہ کو کیا پتہ کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا، یعنی عبداللہ کا اس طرح کے سوال کرنا اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا، پر اللہ کے رسول کی یہ ناگواری صحیح نہ لگی۔ اس ناگواری کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمودار ہوئے، جس طرح مومن انسان کے تھوڑا سا چہرے پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور انہیں خاموش کرا دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ کی طرف سے تو مطمئن تھے، آپ کو پتہ تھا وہ تو مومن ہے، چلو میں اسے بعد میں بتا لوں گا، اب یہ کافر لوگ بیٹھے ہیں، میں انہیں سمجھاؤں، ممکن ہے یہ میری بات سمجھ لیں، یعنی آپ کو یہ طمع تھا، یہ ہرس تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ سردار لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کو خاصی قوت پہنچے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہ لگی تو اللہ نے فوراً یہ صورت اتار دیا۔ عبسہ، آپ نے ماتھے پہ بال ڈالے ہیں، وتولی، اور اس نبینے سے منہ موڑا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کی ابتدائی آیات
عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ آپ کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی راہ بتائیے۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا تھا، کہتے ہیں وہ ابی بن خلف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی عبداللہ سے اعراض کرتے تھے اور دوسرے مشرک کی طرف توجہ کر رہے تھے، یعنی آپ کو پتہ تھا وہ تو مومن ہے، چلو میں اسے بات سمجھا لوں پہلے۔ اور عبداللہ کہتے تھے کیا میری بات میں کوئی برائی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں۔ اس بارے میں اللہ نے صورت اتاری عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے ماتھے پہ بل ڈالے اور منہ موڑ لیا کہ آپ کے پاس ایک نبینہ شخص آیا ہے۔ اس صورت کے انداز خطاب سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عتاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی ہلکی سی جو اللہ نے سختی یہ کی، حالانکہ اس عتاب کے بیشتر حصے کا روئے سخن قریشی سرداروں کی طرف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ عتاب نازل ہوا اس کا انداز بھی عجب ہے۔ پہلی آیت میں یعنی غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ اس نے ماتھے پہ بال ڈالے اور اس نے منہ موڑا کہ اس کے پاس ایک نبینہ شخص آیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے آپ کو خطاب کیا، یعنی اس میں کلام میں ایک حسن پیدا ہو گیا، اور دوسرا یعنی عتاب کے انداز کو اللہ نے نرم کر دیا کہ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتہ کہ شاید وہ سنور جاتا، وہ پاک ہو جاتا۔ وہ آپ کی بات سن کے، ایک بندہ جو طلب کے ساتھ آ رہا ہے وہ زیادہ اس بات کو لے گا نا، ایک جو سننا ہی نہیں چاہتا۔ اس عتاب میں آپ کے دعوت حق کی تبلیغ کے طریقہ کار پر تنقید کی گئی ہے کہ اصولاً اس دعوت کے لیے توجہ کا اولین مستحق وہ ہوتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مکتوم سے بہت عزت اور ان کی تکریم کرتے، بہت تعظیم اور تکریم سے پیش آتے اور فرمایا کرتے تھے مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس شخص کو جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا اور میرے اوپر یہ صورت آئی کہ عبس وتولی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کئی بار آپ کو مدینے میں اپنا نائب اور حاکم بنایا۔ نبینے کو یعنی آپ جب جنگوں میں جاتے تو انہیں پیچھے اپنا امیر بنا کے جاتے کہ آپ پیچھے لوگوں کا خیال رکھو گے، اور یعنی آپ نبینا ہونے کے باوجود جہاد میں عملاً حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ دور فاروقی میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، یعنی عبداللہ بن مکتوم۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک اندھے کے آنے پہ جب منہ پھیر لیا، ماتھے پہ بل ڈالے، حالانکہ آپ کو اندھے کی معذوری، شکستہ حالی اور اس کی سچی طلب کا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے تھا، یعنی یہ عین ممکن تھا کہ وہ نبینہ آپ کی توجہ سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتا کیونکہ وہ سچی طلب لے کر آیا تھا۔ پھر آپ کی نصیحت پر عمل کر کے وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیتا۔ وَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس سے اما من استغنا، یعنی جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، وَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس کو سمجھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہو، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو روک رہے ہو۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پاکیزہ نہ بھی ہو، یعنی آپ کا کام لوگوں کو صرف بتانا ہے، کوئی نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی، آپ نے اپنا پہنچانے کا کام کر دیا۔ یعنی اندھا ہونے کے باوجود کوشش کر کے صرف اسلام کی باتیں سمجھنے کے لیے آپ تک وہ بندہ پہنچا ہے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں کسی گڑھے میں نہ گر جائے یا کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑے، یا راہ میں اسلام دشمن لوگ اسے ستائیں تو وہ کیا کرے گا۔ صرف وہ حق کی طلب میں، حق کی خاطر اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ تک پہنچا ہے، تو آپ کو اس کی اس محنت اور سچی طلب کی قدر کرنا چاہیے تھی، اس کی طرف پہلے توجہ کرنی چاہیے تھی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ،
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّى، آپ اس سے غفلت برت رہے ہو. یعنی قرآن کی عزت اور وقت کا انحصار ایسے مغرور اور سر پھروں کے ماننے پر نہیں ہے. یعنی یہ مانیں گے تو قرآن کو عزت ملے گی، نہیں. اگر یہ لوگ قرآن کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. قرآن تو اونچی عرفہ اعلیٰ کلام ہے، یہ تو اونچا ہے، اونچا ہی رہے گا. قرآن کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ نہ ہی آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے قرآن کی نصیحت کی باتوں کا بار بار تذکرہ کرتا رہے، اور یہ بھی کہ قرآن کو زبانی یاد کر لے. فمن شاء ذکرہ، یعنی جو چاہے اسے یاد کرے. ذاکرہ کا مطلب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے یا اسے بار بار یاد کرے. قرآن کو زبانی یاد کر لے. غرض قرآن کو پڑھنا، اس کی نصیحت پر عمل کرنا، اسے زبانی یاد کرنا سب بڑے اجر و ثواب کے کام ہیں. اے قرآن نورانی شیشہ، رب دا راہ دکھلاوے، جو اس نو پڑھے تے مننے سیدھا ہی جنت جاوے. تو جو اس نو نہیں پڑھدا اور نہیں مندا پھر وہ آخر نو پچھتائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، وہ قیامت کے دن لکھنے والے عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یعنی قرآن فرشتے لکھتے ہیں، اور اب اس کے بعد دنیا والے، جب قرآن دنیا میں آ گیا، دنیا میں بھی لوگ لکھتے ہیں محبت سے، کئی ہاتھوں سے لکھتے ہیں. اب یہ جتنے بھی یہ صفحوں پہ لکھا جا رہا ہے ان سب کی اللہ بات بیان کر رہے ہیں. فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے. مرفوعات مطہرہ، یعنی جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے، اسے پڑھنا صحیح نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اسے دوہرا اللہ ثواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن عزت والا ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی عزت دے دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کلام کے ساتھ قوموں کو عزت دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ عزت والوں میں بنائے. ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو عزت والوں میں شامل کر سکیں. ورنہ قرآن تو عزت ہی عزت ہے. قرآن کی عظمت شان کا یہ عالم ہے کہ اس کی آیات لوح محفوظ میں 7 آسمانوں کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں درج ہیں، اور زمین پر مخلص ایماندار لوگ اس کے ورقوں کو نہایت عزت، احترام اور تقدیس و تطہیر کے ساتھ اونچی جگہ رکھتے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ان کاتبوں کے ہاتھوں میں یہ ہے پکیزہ صحیفے. سافرہ سافر کی جمع ہے. السفر اس کتاب کو کہتے ہیں جو حقائق کو بے نقاب کرتی ہے، یعنی سب باتیں کھول کھول کے بیان کرے. اسفار کا مطلب تورات کی شرح اور تفاسیر، اور سافر وہ شخص ہے جو ایسی تحریر کرتا یا لکھتا ہے. اس لفظ کا اطلاق الہامی تحریر لکھنے والے فرشتوں اور انسانوں پر ہوتا ہے. نیز نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی سافارہ، بِأَيْدِي سافارہ، مطلب یہ کہ قرآن کو لکھنے والے نہایت عزت والے اور بزرگ فرشتے ہیں. اسی کے مطابق وحی نازل ہوتی ہے، اور یہاں بھی اوراق میں لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ ترین، پاک باز، نیکوکار اور فرشتہ سیرت انسان ہیں. یعنی بِأَيْدِي سافارہ میں وہ انسان بھی شامل اور وہ فرشتے بھی شامل، جنہوں نے اس قرآن کو ہر قسم کی کمی بیشی یا تبدیلی سے پاک رکھا. گویا قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اس بات سے بدرجہ بلند ہے کہ اسے متکبر کافروں کے سامنے پیش کر کے ان سے یہ خواہش کی جائے کہ
کہ اسے شرف قبولیت عطا کرو، کیونکہ قرآن ان کا محتاج نہیں، لوگ اس کے محتاج ہیں، انہیں اس کے پاس آنا چاہیے، نہ کہ کلام ان کے سامنے جا کے پیش کیا جائے۔ اس آیت میں اگرچہ مخاطب تمام نوع انسان کو کیا گیا ہے کہ قتل الانسان ما اکفرا، یعنی اللہ نے لعنت ڈالی ہے یا بد دعا کی ہے کہ انسان مارے جائیں، یعنی اتنا سننے کے باوجود، اتنی مقدس کلام اپنے سامنے آنے کے باوجود بھی وہ نہیں اسے مانتے یا اس کا ادب احترام نہیں کرنے کے لیے تیار، تو پھر وہ کس چیز کو مانیں گے؟ اس سے مراد انسانوں کی اکثریت یا قرآن کو جھٹلانے والے کافر ہیں۔ یہ قرآن کا مخصوص اور مہذبانہ انداز خطاب ہے تاکہ منکرین حق ضد میں آ کر مزید چڑ نہ جائیں، بلکہ اصل حقائق پر غور و فکر کریں۔ قتل الانسان ما اکفرا، قتل کیا جائے انسان، مارا جائے انسان، لعنت ہو اس پر کہ وہ کیسے کفر کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، وہ غور نہیں کرتا کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو ترجمے سے واضح ہے، یعنی وہ کس قدر زیادہ حق کا انکار کرنے والا واقعہ ہوا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ وہ کیا چیز ہے جس نے اسے کفر پر آمادہ کیا ہے، آخر وہ کس بل بوتے پر اللہ کی آیات سے انکار کرتا اور اس کی ناشکری کرتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب دیکھو، من نطفتن، پہلے اللہ نے پوچھا کہ وہ غور کرے کہ من ای شیء خلقہ، اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے اس نے۔ من نطفہ، خود ہی پھر بتایا کہ ہر بندے کو خود پتا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، نطفے سے پیدا ہوا ہے، پانی کے ایک قطرے سے، منی کی بوند سے پیدا ہوا ہے۔ خلقہ، اس نے اسے پیدا کیا ہے، فقدرہ، اور اس کی تقدیر مقرر کی ہے۔ یعنی اگر وہ یہ سوچتا کہ کس چیز سے پیدا ہوا، کس جگہ وہ پرورش پا کر نطفے سے بچہ بنا، پھر کس بے بسی کی حالت میں ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، تو اسے کبھی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ اپنے خالق کے منہ کو آئے اور اس کا کلام سن کر اس کا انکار کرے۔ من ای شیء خلقہ، پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں نشو و نما پا رہا تھا تو اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، وہ تنگ دست رہے گا یا خوشحال رہے گا، اسے ایمان ملے گا یا نہیں، وہ کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں۔ یہ ساری تفصیلات تو رحم مادر میں ہی طے کر دی جاتی ہیں، اور مقررہ تقدیر کے آگے انسان کتنا بے بس ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن ان باتوں کے باوجود وہ اللہ کے مقابلے میں اکڑتا اور کفر کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، غور کر انسان تو کس چیز سے بنا ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس نے تیرے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس آیت کے کئی مطلب ہیں۔ نمبر 1 کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنا اس کے لیے آسان بنایا۔ اب آپ دیکھو، جب بچہ رحم مادر میں جب اس کی نشو و نما پوری ہو جاتی ہے تو ماں اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ اسے جن نہ لے اسے قرار نہیں آتا۔ راستہ تنگ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ حمل کے وقت اس راستے میں اتنی لچک پیدا کر دیتے ہیں کہ ماں کے لیے اس کا جننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اللہ تجھے راستہ نہ دے تو ہڈیوں کے درمیان ہی پس کے مر جائے، یا تو اندر ہی مر جائے اور اپنی ماں کی موت کا بھی باعث بن جائے۔ تجھے اللہ نے باہر آنے کا راستہ دیا، کیسے وہ ہڈیوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے ثم السبیل یسرا، آسان کر دیا راستہ، کہ تمہیں ایسی قوتیں عطا کر دی، ایسی استعداد مہیا کر دی کہ دنیا میں موجود وسائل اور اسباب کو کام میں لے اور اپنی زندگی گزار سکے۔ تیسرا یہ بھی کہ اللہ نے تجھے خیر اور شر کے دونوں راستے سمجھا دیے، اس کی فطرت میں تمیز رکھ دی، پھر انبیاء اور رسول اور کتابوں کے ذریعے سب کچھ سمجھا دیا، اسے اختیار دے دیا
کہ جون سی راہ وہ چاہے اختیار کرے، پھر جو راہ بھی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسی راستے کو اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ اللہ کسی پہ زبردستی نہیں کرتے۔ جب تم جہنم کے راہ پہ چلنا چاہو گے تو وہ زبردستی پکڑ کے تمہیں جنت کے راہ پہ نہیں چلائے گا۔ ہاں اگر جنت کے راہ پہ چلو گے تو وہ مشکلات سے گھرا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ ثم السبیل یسرا، پھر وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے موت دی، پھر اس نے قبر میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ انسان یہ بھی تیرے اوپر رب کا احسان ہے کہ اللہ نے تجھے موت دی ہے اور تیرے لیے قبر بنا دی۔ آپ دیکھو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جب مطلب بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، تکلیف سے سخت بےتاب ہوتے ہیں، مگر موت نہیں آتی۔ گھر والے اس کی لمبی بیماری کی وجہ سے الگ پریشان ہوتے ہیں، بیماری پر بے بہا جو خرچے اٹھتے ہیں وہ الگ، اور وہ کوئی دوسرا کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ سارا ٹبر تو اوپر بیمار کے کھڑا ہے، اب وہ کوئی اور کام بھی نہیں کرتے، جو پہلے کمائی ہے وہ بھی لگ رہی ہے۔ مطلب کتنی پریشانی کہ ہر کوئی دل سے دعا مانگتا ہے کہ مرنے والے کو موت آ جائے۔ اگر موت نہ آئے تو دیکھو یہ کتنی مصیبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے کس قدر یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے موت رکھ دی ہے کہ اگر انسان کو موت نہ آئے تو یہ زمین بنی نوع انسان کے لیے تنگ ہو جائے، بیمار اور پریشان حال یا ظالموں کی وجہ سے زمین کتنی تنگ پڑ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو قبر دی ہے یا روئے زمین سے اس کے وجود کو وہ غائب کر دیتا ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ ورنہ جہاں سے یہ بات میت کے لواحقین کے لیے ناقابل فراموش صدمہ ہے، وہ مرنے کے بعد میت کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ زندوں کے سامنے لاش کی بے حرمتی ان کے لیے مزید صدمہ ہو جو ان کی جان ہی لے جائے۔ واضح رہے قبر سے مراد صرف زمین کا وہ گڑھا ہی نہیں جسے ہم قبر کہتے ہیں، قبر سے مراد ہر وہ جگہ جہاں کوئی سما جائے۔ سمندر کی گہرائی میں جو مر گیا، ڈوب گیا، وہ اس کے لیے قبر، جو کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا وہ اس کے لیے قبر، کسی کے لیے آگ کا آلاؤ قبر، یہ سب قبر کے حکم میں داخل ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے انسان کو موت دی اور اسے قبر دی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا۔ یعنی جس طرح انسان اپنے پیدا ہونے اور مرنے کے معاملے میں بے بس تھا، اسی طرح وہ دوبارہ پیدائش کے معاملے میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہوگا۔ نہ اسے پیدا ہونے کے وقت یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر تم پیدا نہ ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پیدا کریں ورنہ نہ کریں، اور نہ موت کے وقت پوچھا گیا تھا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں موت دیں یا نہ دیں۔ اس طرح دوبارہ پیدا کرنے کے وقت بھی ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ جب چاہے گا اسے زندہ کھڑا کر دے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا انہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، جس بات کا اسے حکم دیا گیا تھا وہ فرض تو اس نے پورا ہی نہیں کیا۔ انسان نے وہ فرض تو پورا ہی نہیں کیا۔ اسے حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن کے رہے، یہ حکم اس کی فطرت میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر اسے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے بھی اللہ نے ایسا ہی حکم دیا۔ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتا، ان حالات پہ غور کرتا تو اللہ کا فرما بردار بن کے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر اس نے ان تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، یعنی اللہ جب چاہے گا زندہ کر کے اٹھائے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ابھی تک اس دنیا کی آبادی اور کائنات کی تکمیل سے متعلق اس کا جو طے شدہ حکم ہے وہ ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا۔ جب پورا ہو جائے گا پھر وہ انسانوں تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان پہلے اپنی پیدائش پہ غور کر، پھر اپنے خوراک پہ غور کر کہ تو جو کھاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے۔ بس چاہیے کہ دیکھے ہر انسان اپنے کھانے کی طرف، یعنی انسان اگر اپنے کھانے کی چیزوں میں ہی غور کر لیتا تو اسے اپنے پروردگار کی ناشکری کی کبھی جرت نہ ہوتی۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ زمین میں سطح زمین سے تھوڑا سا نیچے بیج اتار دیتا ہے، اس کے بعد اس کا کام
خواہ انسان یہ کام زمین میں ہل چلا کر کرے یا کسی دوسرے ذریعے سے کرے، اس نے صرف زمین میں بیج ڈالنا ہے۔ اب آگے اللہ کا کام ہے کہ زمین پر بارش برسائے۔ بارش کا پانی کبھی ندی نالوں دریاؤں اور نہروں سے حاصل ہوتا ہے، کبھی چشموں اور کنووں سے۔ ہر حال میں وہ بارش ہی کا جمع شدہ پانی ہوتا ہے جو زمین کو لگتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی اور زمین کے اوپر کی سطح جب مل جاتی ہے، جب پانی زمین کے ساتھ ملتا ہے تو ایسی مٹی میں اللہ تعالیٰ یہ خاصیت رکھ دیتا ہے کہ وہ بیج کو کھول دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اس مردہ اور بے جان بیج میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کومپل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر اس نرم و نازک کومپل میں جو ہوا کے ایک معمولی سے جھونکے سے بھی ختم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت بھر دی ہے کہ وہ کومپل 2-3 دن بعد اوپر سے ملی ہوئی زمین کو پھاڑ کر زمین کے اندر سے باہر نکل آتی ہے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل آتا ہے۔ پھر یہی بیج آہستہ آہستہ مکمل پودا یا ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھو زمین سخت ہے لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، انسان تیری خوراک بنانے کے لیے کتنی چیزیں اللہ نے چلا دی ہیں۔ سورج روشنی دے رہا ہے، ہوائیں، پانی، اور زمین جہاں وہ مطلب باریک تیلا اوپر کو اٹھتا ہے ایسے ہی وہ نیچے بھی جاتا ہے، زمین کو پھاڑتا جاتا ہے اور اپنی جڑیں نیچے گاڑتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں اتنی نرمی نہ رکھتے یا بیج میں وہ تمام خصوصیات نہ رکھتے جو اس کے پودے یا درخت میں تھی، یا بارش ہی نہ برساتے، تو کیا انسان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے زندگی کا سامان ہے، تمہارے لیے یہ زندگی ہے، سامان ہے۔ انا صببنا الماء صبا فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے زمین پانی برسایا، اوپر سے پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، ارے زمین کو کون پھاڑ رہا ہے، تم تو دانے ڈال کے آ جاتے ہو، پھر ہم زمین کو پھاڑ دیتے ہیں عجب طریقے سے پھاڑنا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس سے ہم اناج اگاتے ہیں، وَعِنَبًا، انگور اگاتے ہیں، وَقَضْبًا، اور سبزیاں ترکاریاں اگاتے ہیں، وَزَيْتُونًا، زیتون، وَنَخْلًا، اور کھجور، وَحَدَائِقَ، اور گھنے باغات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَفَاكِهَةً، اور پھل، وَأَبًّا، اور چارہ جو تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ متاعا لکم، یہ سامان ہے تمہارے کھانے کا بھی اور تمہارے جانوروں کے کھانے کا بھی۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب بڑی چیخ آئے گی جو کانوں کو بہرا کر دے گی، کانوں کو بہرا کر دینے والی چیخ جب آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے، وامہ، اپنی ماں سے، وابی، اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے، وبنیہ، اور اپنے بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر بندے کو وہ حالت ہوگی جو اسے کافی ہوگی، یعنی کسی اور کا اسے ہوش ہی نہیں ہوگا، وہ صرف اپنا 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 ہی سوچے گا، حتیٰ کہ نبی بھی نفسی نفسی کہیں گے، ایک صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کریں گے، وہ کہیں گے رب امتی رب امتی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ ہنستے ہوئے خوش خرم ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر لے، اللہ ہمیں ان میں کر لے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی، دھول پڑی ہوگی، مٹی پڑ جائے گی۔
ترہقھا قطرہ، اور سیاہی ان کو ڈھانپ لے گی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافر اور بد کردار ہیں. یعنی ہر طرح کی نباتات اور پھل، ہم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ انسان کے لیے حیات بخش چیزیں اگا دی، بلکہ اس پر مزید احسان یہ کیا کہ ایسی چیزیں پیدا کی جو زندگی بخشنے کے ساتھ ساتھ خوشگوار، لذیذ اور مزیدار بھی ہیں، تاکہ انسان ایک ہی طرح خوراک سے اکتا نہ جائے. ہاں، مختلف قسم کی چیزیں، حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا. اس کے لیے طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں اگائیں، پھر ایسے پودے بھی اگائے جس سے انسان روغن تیل حاصل کرے، اور ایسے انواع و اقسام کے پھل بھی جن کے کھانے سے اسے لذت اور سرور حاصل ہو. پھر اس کے لیے مویشی پیدا کیے جن سے وہ گوشت، دودھ اور کئی دوسرے فائدے حاصل کرتا ہے. پھر ہر پودے اور درخت سے حاصل ہونے والی غذا کا بہترین حصہ تو انسان کی خوراک بنا. اللہ اکبر! انسان تیری خوراک اللہ نے کتنی عمدہ پردوں میں رکھی، اور جو چھلکے ہیں جو تیرے کام کے نہیں وہ تیرے جانوروں کے لیے. اللہ اکبر! پھر ہر پودے اور درخت سے حاصل ہونے والی غذا کا بہترین حصہ انسان کی خوراک، اور جو حصہ اس کے حساب سے بیکار تھا وہ اس کی مویشیوں کی خوراک کے کام آیا. آپ دیکھیے، غلوں اور درختوں کے پتوں کے پھلوں کے پکنے میں زمین، سورج، سمندر، ہوائیں، چاند کی چاندنی، کئی چیزیں اپنا اپنا فرض ادا کر رہی ہیں. تب جا کے انسان کو کھانے کے لیے خوراک ملتی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کردہ اور اسی کے حکم کے مطابق اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. پھر بھی انسان ایسا نہ شکرہ واقعہ ہوا ہے کہ اپنے رب کے یعنی اس کے خلاف ہی بولتا ہے. انسان تیری اوقات کیا ہے؟ انسان اس روزی کے سلسلے میں اللہ کا اس قدر محتاج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے بارش برسانا ہی روک لے تو انسان اور اس کے علاوہ زمین پر بسنے والی تمام جاندار مخلوق کی زندگی تنگ ہو جائے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، مان لو لوگو اللہ کے فرمان، ورنہ وہ دن آنے والا ہے جب کانوں کو بہرا کر دینے والی چیخ آئے گی. صاخہ، سخن ایسی آواز کو کہتے ہیں جو کانوں کو بہرا کر دے، ایسی سخت اور کرخت آواز جس سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. صاخہ سے مراد قیامت ہے، اور یہ کیفیت پہلے نفخہ صور کے وقت ہوگی. انسان اپنے عزیز و اقارب سے بھاگے گا، یعنی ہر انسان سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا. وہ چاہے گا کہ اپنی امداد کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو پکارے، لیکن وہ بھی اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے. انہیں یہ خطرہ ہوگا ہم تو خود مصیبت میں پڑے ہیں، کہیں یہ بھی ہم سے مدد نہ لے لیں. اس لیے ہر ایک دوسرے سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا. اور دوسری وجہ بالخصوص مجرموں سے جو تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے اس لیے دور بھاگیں گے کہ دنیا میں تو وہ گناہوں کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے تھے. آج ایک مجرم دوسرے کو یہ الزام نہ دینے لگے کہ میری گمراہی کا سبب تم ہی بنے تھے. اس لیے ہر قریبی اپنے دوسرے قریبی سے دور دور ہی رہنے کی کوشش کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وامہ، اپنی ماں سے بھاگے گا. وابی، اپنے باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا. وبنی، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ حشر کے میدان میں ننگے سر، ننگے بدن اور بغیر ختنوں کے اکٹھے ہوں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا پھر وہ ایک دوسرے کے سطر نہ دیکھیں گے؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، یعنی مرد اور عورت سب اکٹھے ہوں گے. آپ نے فرمایا اس دن ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، وہ دوسروں سے یعنی ہر ایک بندے کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. حشر کے دن لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوں گے. ان کی علامات ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گی. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، اللہ کے فرما برداروں کے چہرے حشاش بشاش،
کھلکھلاتے اور مسکراتے ہوئے ہوں گے، دل میں بھی مسرت کی لہر دوڑ رہی ہوگی، اور کچھ لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، رنگ فاق چہرے بگڑے ہوئے اور بے رونق ہوں گے۔ یہ اللہ کے نافرمان اور بد کردار لوگ ہوں گے۔ گویا لوگ گروہوں میں بٹنے سے پہلے ہی پہچانے جا سکیں گے کہ کون شخص کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اچھے لوگوں میں شامل فرمائے، جن پہ اس کی رحمت برسے، جس سے وہ خوش ہو جائے، جنہیں وہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔